اب تک حکومتیں آتی ہیں اور پاور سینٹرلائز کر لیتی ہیں اپنے اندر، اور سینٹرلائز پاور کرتی اس لیے ہیں کہ ان کو اس پاور کے ذریعے پیسے بنانے کے طریقے مل جاتے ہیں، کیونکہ سارا خرچہ وہ ان سے جاتا ہے تو اس میں پیسہ بنتا ہے۔ پاور سینٹرلائز کر لیتے ہیں، پاور مل جاتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کی، اپنے لوگوں کو رکھوانے کی، سفارشوں کو رکھوانے کی۔ یعنی اگر پاکستان کی آج جو کہ آج سے 40 سال 45 سال پہلے دنیا سے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، 60s کے اندر پاکستان ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے، وہی پاکستان آج یعنی دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہو گیا ہے، قرضے پہ قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہمارے سے آگے نکل گئی ہیں، جو کہ کدھر پاکستان تھا کدھر بنگلہ دیش تھا، یعنی ایسٹ پاکستان تھا، آج وہ بھی ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں، ریزروز بھی ان کے ہمارے سے آگے ہیں۔ سارے بر صغیر میں سب سے کم تعلیم یعنی لٹریسی ریٹ پاکستان میں ہے۔ تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ ایک وجہ سے کہ حکومتیں آئیں، پاور اپنے پاس رکھ لی، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو وہ ساری اپنی پاور رکھ لیتا تھا، جو اس سے بھی خوفناک آئے وہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے بھی پاور ساری اپنے پاس رکھ لی ہے۔ پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، انہوں نے 6 دفعہ باریاں لی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا۔ تحریک انصاف کے پریشر میں ان سب نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا ہم نے پاور دیا بلدیات کو نیچے تک، اپنے سے پاور لے کے 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے نیچے تک جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے اختیارات دیے ہیں بلدیات کو۔ پہلی دفعہ گاؤں کے لوگوں کو ڈائریکٹ فنڈز جائیں گے، جو کہ پنجاب اور سندھ میں گاؤں کے لوگوں کو اختیارات نہیں دیے گئے، اور پہلی دفعہ پروونشل فائنانس وارڈ بنا ہے۔ جو پروونشل فائنانس وارڈ ہے وہ کوئی فرق نہیں کرے گا کہ یہ تحریک انصاف کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا یہ کسی اور پارٹی کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، آبادی کے حساب سے اور غربت کے حساب سے ڈائریکٹ ہی نیچے فنڈ جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب یہ شروع ان کی بلدیات باقی صوبوں کی شروع ہوگی حکومتیں کام کرنی، اور جو انشاءاللہ جب ہم نے جس طرح کے اختیارات نیچے تک دیے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ کی حکومت اپنے سے پاور لے کے نیچے تک لے کے جا رہی ہے۔ وہی ہم نے کیا ہے ہسپتالوں سے۔ اب یہ میں اصل جو ایشو میں آج آ رہا ہوں وہ ہسپتالوں کا آ رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہسپتال گورنمنٹ کنٹرول کے نیچے ہیں یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ سسٹم اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ وہ ہسپتال بن گئے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے بجائے مریضوں کے لیے، یعنی ہسپتالوں کا سارا فائدہ جو ڈاکٹرز یا جو بھی سٹاف وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جو مریض آتے ہیں ان کے لیے وہ ہسپتال نہیں ہے۔ تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ ہم گورنمنٹ کے کنٹرول سے ہسپتال نکالیں گے اور ان کو آٹونومائز کر دیں گے، بورڈ آف گورننس کے نیچے لے آئیں گے، جس طرح شوکت خانہ میں ایک بورڈ کے نیچے چلے گا، اور بورڈ کو پورے اختیارات دیں گے تاکہ وہ سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر جو آدمی محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اس کو جزا نہ دیں، اور جو کام نہیں کرتا اس کو سزا نہ دیں۔ دنیا میں کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ اب یہاں کیا ہو رہا تھا، اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسپتالوں کا حال کیا ہے۔ پہلے تو LRH کے اندر ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ایک نیا ہسپتال بن رہا ہے، 7 سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے، اس کے اوپر اب تک 7 ارب روپیہ خرچ ہو گیا اور ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ شوکت خانہ میں انشاءاللہ 29 دسمبر کو کھلے گا یہاں پشاور میں، 3 سال میں ہسپتال کھلے گا، اس کے اوپر 3 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آپ جا کے دیکھیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو 29 کو اوپننگ کر رہا ہوں، آپ سب کو میں دعوت دوں گا، آپ آ کے خود دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بنا یہ ہسپتال، یہ دنیا میں کوئی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل کے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ اگر شوکت خانم 100% ہے تو یہ جو LRH میں یہ 70% ہے، اس کے 30% کم ہے بلڈنگ شوکت خانم سے۔ کوالٹی بھی بری،
7 سال بھی لگ گئے, وہ 3 سال میں بن گئے, اور 7 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس کے اوپر, وہ 3 ارب روپے پہ کمپلیٹ ہو گیا. مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے نیچے ادارے نہیں چل سکتے, ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بیٹھ گیا. اس لیے ہم نے انڈیپینڈنٹ بورڈز بنائے, بورڈ آف گورنرز, وہ پھر میرٹ کے اوپر لوگوں کو ہاسپٹل میں ڈائریکٹرز کو, میڈیکل اور ایڈمنسٹریٹرز کو وہ ان کو امپلوائے کریں گے, ان کو بھرتی کریں گے, اور وہ سزا اور جزا دیں گے. جو کام کرے گا اس کی سیلری زیادہ ہوگی, جو نہیں ہوگا وہ نکال دیا جائے گا. اب ہمیں مسئلہ کیا آ رہا ہے, یہ ذرا میں اب آپ کو فگر بنانے لگا ہوں کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے یہ جنوری سے ایکٹ بڑی مشکلوں سے پاس کیا اسمبلی میں. 2015 جنوری میں ہم نے ایکٹ پاس کیا, یہ نیا سسٹم کہ آٹونومائز کریں گے, ہاسپٹل بورڈ آف گورنر چلائیں گے, گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکل جائیں گے. ہمیں ابھی تک ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہم امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تھوڑے سے ڈاکٹر ہیں. زیادہ تر پختونخوا کی ڈاکٹر کمیونٹی ہمارے اس ایکٹ سے خوش ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑے سے ڈاکٹر ہیں جو کہ اس پرانے ایک دقیانوس نظام سے وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر گورنمنٹ ہاسپٹل فیل ہوتا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے. اگر گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر مشین کام نہیں کرتی تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں مشینیں جو کام کریں وہ پیسہ بنانا شروع ہو جاتی ہیں. جتنی آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز اسی طرح رہیں گے جس طرح اب ہیں, اتنا ہی فائدہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ہوگا جو کہ پیسہ بنائیں گے. ہاسپٹلز پیسہ بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکے ہیں. غریب آدمی مارا گیا ہے. ہم نے ایک سال میں کتنے مریض آتے ہیں پختونخوا کے ہسپتالوں میں, او پی ڈی, کیجولٹیز, ڈیلیوریز اور آپریشنز ملا کے تقریباً سال کے 1 کروڑ مریض آتے ہیں ہسپتالوں میں. 1 کروڑ مریض, 100 لاکھ مریض ہر سال آتے ہیں ہاسپٹل میں. اور ڈاکٹر کا ذرا حال دیکھیں. ہم نے چیک کیا, ہم نے کیمرے لگا کے چیک کیا ڈاکٹرز کو. ہم نے پہلے تو ایک بایو میٹرک سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹرز کھڑے ہو کے جی ہم مانتے نہیں ہیں بایو میٹرک سسٹم, صرف چیک کرنے کے لیے کہ وہ ان کی حاضری کتنی تھی. پھر ہم نے خود چیک کیا حاضری ان کی, تو یہ ذرا میں آپ کو فگر دینے لگا ہوں کہ 33% ڈاکٹر جو تھے 6 گھنٹے ان کا ڈیوٹی ہے کام کرنے کی. باہر کے ہسپتالوں میں 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. یہاں ہاسپٹل میں 8 سے لے کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں, یعنی باقی انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کم ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 33% ڈاکٹرز بجائے 6 گھنٹے آنے کے صرف 5 گھنٹے آتے تھے. 27% ڈاکٹر صرف 6 گھنٹے آنے کی بجائے 4 گھنٹے آتے تھے. 22% ڈاکٹر بجائے 6 گھنٹے کے آنے کے 3 گھنٹے آتے تھے. 17% ڈاکٹرز 2 گھنٹے صرف کام کرنے آتے تھے, اور 7% ڈاکٹر صرف 1 گھنٹہ آتے تھے 6 گھنٹے میں کام کرنے کے لیے. تو جب سے ہم نے کوشش کی, کیونکہ ایک دفعہ یہ ہمارے بورڈز کام کرنے شروع کر دیا, تو جیسے انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی, یہ جو تھوڑے سے ڈاکٹر تھے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ نظام سے, وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیے. انہوں نے 3 مہینے سے سٹے آرڈر لیے ہوئے, اور ہم ہاسپٹل کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی بڑے ادب سے, اپنی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو کہ لوگوں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم نے ہسپتال ٹھیک کرنا ہے. ہمیں 2 سال لگے ایکٹ پاس کرنے میں, جو جنوری 2015 میں ہوا. اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے سامنے یہ جا کے یہ جو مافیا ہے, یہ چھوٹا سا مافیا ہے, پہلے تو یہ سٹے آرڈر لے لیتے ہیں, بایو میٹرک سسٹم لگائیں, یہ سٹرائک پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے.
اس کے بعد یہ باقی لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. جتنا جتنا ٹائم جا رہا ہے یہ جا کے پیرامیڈکس باقیوں کو ملا کے اور یہ ساروں کو کہتے ہیں, ان کو بھی بھڑکا دیتے ہیں کہ جی آپ کی نوکریاں چلی جائیں گی, یہ پرائیویٹائز ہونے لگے ہیں, یہ تو جی آپ کو ہر قسم کی مشکلات ہوگی. اور وہ اس ایک ایکٹ جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آئی ہے اس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. میں آج واضح میں صرف آیا اس لیے تھا, میری ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے بورڈ آف گورننس کی بھی, ہمارے جو نئے سیکرٹری ہیلتھ ہے ان کی, شاہرام خان, پرویز خٹک, چیف سیکرٹری صاحب, ہم نے سب نے میٹنگ کی ہے. میں آج بڑے واضح کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سٹے آرڈر لینے والے تھوڑے سے مافیا ہے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کی ریفارم کی پالیسی کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو صاف پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں گے. میں ان کو پیغام دے رہا ہوں یہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے 1 کروڑ مریض آ رہے ہیں, وہ ہسپتالوں میں بیچارے رول رہے ہیں, لوگ پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ہسپتالوں کے اوپر, ہمیں ذلیل کر رہے ہیں اور انسانیت کے خلاف جا رہے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب آپ کے نام اخباروں میں پبلش کریں گے آپ کون لوگ ہیں, ہم اپنے لوگ آپ کے گھروں کے گھراؤ کریں گے, ہم جا کے ڈیمونسٹریشن آپ کے گھر کے باہر کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے ایک پورے ملک, ایک پورے صوبے کے ہسپتالوں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کہ تاکہ آپ کی پرائیویٹ پریکٹسز آپ کی چلتی رہیں, آپ مشینیں ہسپتال میں خراب ہوں تاکہ آپ مشینوں, آپ کی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مشینوں میں آپ پیسہ بناتے رہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آپ کو آج آیا صرف اس لیے ہوں آپ کو یہ واضح پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں گے. ہم جو بھی ہوگا آپ کو پبلک میں بھی ایکسپوز کریں گے. ہمارے نوجوان آپ کے گھروں کے باہر جا کے پلیکارڈز کھڑے کریں گے کہ لوگوں کے خون کے اوپر پیسہ بنا رہے ہو آپ. اور میں اپنے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بورڈ آف گورننس کو. ہم نے اپنی طرف سے شہر کے مہذب لوگوں کو بورڈ آف گورننس پہ رکھا ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں, آپ کھل کے کام کریں. آپ کو پہلی دفعہ ایک پاکستان میں امپاور کیا گیا ہے, گورنمنٹ نے اپنے سے پاور لے کے آپ کے ہاتھ میں دی ہے تاکہ آپ میرٹ کے اوپر سزا اور جزا کا قانون ہسپتالوں میں لے کے آئیں. ہم آپ کو پورا بیک کریں گے, آپ پوری طرح کام کریں, آپ کو کسی کا ڈر نہیں, آپ کو پوری ہماری حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, ہماری پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. بورڈ آف گورننس اپنا پوری طرح پرفارمنس پوری دیں. اور یہ جو چھوٹا سا مافیا ہے, زیادہ تر میں پھر سے کہہ دوں, ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی, زیادہ تر ڈاکٹرز ہمارے اس ایکٹ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو مافیا ہے, میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ جدھر تک ہو جائے آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں گے اور آپ کو شکست دیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت بے بس ہے ان ڈاکٹروں کے سامنے, تو حکومت خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. دیکھیں جی, اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں, 3 مہینے سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں, ہم بے بس بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں. اب آپ نے جب سوری دیکھیں جی, اسٹے آرڈر آپ نے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, ہم اب کیا کریں. ہم نہ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں جو کہ میرٹ کے اوپر مارکیٹ سے وہ لوگ جو ہسپتالوں کو چلانا جانتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو پرانا سسٹم, دقیانوس سسٹم اس لیے فیل ہو گیا ہے کہ میرٹ تو ہے ہی نہیں اس میں. اس میں تو جس کو یہ شرام خان سے پوچھ لیں کہ جو پرانا سسٹم ہے سارا وقت تو اس کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر کروانے آئے ہوئے ہوتے تھے ڈاکٹر, اور پچھلی حکومتیں پیسہ بناتی تھی اس کے اوپر. تو ہم نے تو ایک سسٹم کو چینج کیا ہے. تو یہ ڈاکٹرز اب یہ جو اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اس لیے لیے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور ہم ان کو عدالت میں بھی لڑیں گے, لیکن ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں گے, بتائیں گے پبلک کو کہ ہم ایک گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ لے کے آئی ہے, ہم نے الیکشن جیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم اسپتال اور یونیورسٹیز ٹھیک کریں گے. میں یونیورسٹیز کے اوپر علیحدہ پریس کانفرنس کروں گا, ادھر بھی ہمیں یہی مسئلے آ رہے ہیں, وہاں بھی اسٹے آرڈر لیے ہوئے لوگوں نے جا کے. لیکن اس وقت میں صرف ہسپتالوں پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہ کیا, یہ ہمارا ریفارم, ہاسپٹل ریفارمز کو تباہ کر دیں گے
اور انہوں نے تباہ کر دیا. نقصان تو یہ 1 کروڑ بچارے پختونخوا کے غریب لوگ ہیں, پیسے والے لوگ تو جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, تو وہ یہ غریب آدمی مارا جاتا ہے. باری باری جی. پہلے آپ کر لیں. صاحب آپ کے مزاج میں یہ کیوں ایسا تاثر ملتا ہے کہ آپ ہر کام دھمکی سے زور سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے وفاقی حکومت کو, نواز شریف کو بھی اس قسم کے پریشرائز ہونے کی کوشش کی, وہ نہیں ہو سکی, کچھ مقامات پر آپ کو جو ہے تو وڈرا ہونا پڑا. ابھی ڈاکٹروں کے مسئلے پر بھی آپ یہ اٹھا رہے ہیں ایشوز, تو یہ ایک اثر نہیں ملے گا کہ حکومت کی بجائے ایک پولیٹیکل لیڈر آ کر خود جو ہے تو دباؤ ڈال رہا ہے بجائے سے کہ لاجک کی بنیاد پہ بات کر سکے؟ آپ نے اسپتالوں کو بات کی, وہاں پر میڈیسن تک ابھی تک بھی نہیں مل رہی ہیں, بیڈس نہیں مل رہے ہیں. ہاں یہ زلزلہ آیا, زلزلے میں لوگوں نے شکایت کی ہے. تنخواہ کٹے گی, اگلا سٹیپ اور زیادہ ہوگا تو شو کاز ہوگا, اگلا سٹیپ ہوگا نوکری سے باہر جائیں گے. ایک سسٹم بن چکا ہے تو اس سسٹم کے تھرو اس طرح تو ڈائریکٹ نہیں نکال سکے, سسٹم کے تھرو ان کے خلاف ایکشن شروع ہو چکے ہیں. ایک چیز میں اور کہہ دوں آپ کی انفارمیشن کے لیے, چیف منسٹر اور خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ اس دن اخبار میں بھی آیا تھا آپ لوگ کی اس سے کہ 500 کے اوپر لوگوں کے خلاف کاروائی, قانونی کاروائی کی گئی ہے جو ڈیوٹی پہ نہیں تھے, ایبسنٹ تھے. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ نے اس کو نوٹ کیا تھا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے. تقریباً 3 سال بعد جب ہمارا لوکل میڈیا اس کو اٹھا رہا تھا اسپتالوں کی تعلیم کی دیگر, تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نیگیٹو میڈیا یہاں پر نیگیٹو کام کر رہے ہیں. آج تو آپ نے پوری تیار کروا دی پروفیسر صاحب اور کابینہ کی دیگر اراکین کے اوپر. آپ کے پڑھنے میں حادثہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں. آپ جن لوگ کو اپنے نظریات کو فلوٹ کرنے کے آگے لے کے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈچ کر جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا آپ کی پولیٹیکل زندگی ہو. تو وہ تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو. پولیٹیکلی جو آپ کی ٹیم سلیکٹ کی ہے, آپ 3 سال بعد کہنے کے ناکام, اور اب آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں, تو یہ واقعی ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں. دیکھیں جی, میں ایک منٹ, ہر معاشرے کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر آداب ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے. یعنی کسی کے بھی گھر کے اندر کسی وقت لوگ کوئی بھی مشکل وقت سے دکھ سے گزرتے ہیں لوگ, اس طرح کی بات کرنی آپ اب مجھے نہیں کچھ شرمندہ کروا رہے ہیں, آپ اپنے اوقات لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے. یہ بتا دیں کہ جو بھی حکومت اس سلسلے میں آئی ہے اس نے ساری توجہ اعلان کر دی ہے, تو یہ اعلان کی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اسی پہ سر پڑ سکتی ہے. آپ اپنے, میں 2 مشاہد دیتا ہوں, جتنے سرکاری اسپتال ہیں آپ کے پشاور میں اور گاؤں, ان کے سامنے جتنے پرائیویٹ کلینکس بنے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو ختم کریں, ٹھیک ہے. اور جو سال سے پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر بیٹھے اسپتالوں میں, ان کو ٹرانسفر کریں, DHQ بھیجیے. آپ کے DHQ کا یہ حال ہے کہ ہماری ڈیپٹی گولی نہیں ملتی کسی. زلزلے میں لوگ آئے ہیں,